الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک شخص کس طرح اولیاء اللہ کی لکھی گئی تصانیف اور کتابوں سے فیض حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی ولی اللہ کی تصنیف پڑھنا چاہتے ہیں اور اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی محبت کا آپ کے دل میں ہونا از حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے دل میں مصنف کی محبت نہیں ہوگی تب تک آپ کو ان کی تصانیف سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ادب جو ہے کامیابی کا زینہ ہے۔ ہر صورت آپ ولی اللہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر ان کی تصنیف پڑھتے ہوئے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہ اخذ کریں کہ مصنف نے بات غلط لکھی ہے، بلکہ یہ تصور کریں کہ میرا ذہنی لیول جو ہے وہ اس حد تک ابھی نہیں پہنچا کہ مجھے اس بات کی سمجھ آئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو وہ بات بھی سمجھا دے۔ کتاب میں سے جو آپ کو سمجھ آ گیا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس پر صبر کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی ذات آپ کو وہ بات بھی سمجھا دے گی۔ چونکہ اولیاء اللہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کی ہر بات، ہر فعل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کوئی ایسی بات لکھ ہی نہیں سکتے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو۔ اس لیے ان کی لکھی ہوئی کوئی بات، ان کی کہی ہوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس پر آپ تنقید نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے بھی یہ بات سمجھا دے۔ اے مالک الملک، مجھ پر بھی اپنا کرم فرما اور علم کے دروازے جو ہیں وہ کھول دے تاکہ میں یہ بات سمجھ سکوں۔ کسی بھی صورت میں آپ ولی اللہ پر تنقید نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے تواتر، تسلسل کے ساتھ تصنیف کو پڑھنا ہے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ انشاءاللہ فلاں ولی سے فلاں کتب جو ہیں ان کی اس سے فیض حاصل کریں گے اور قرب الہی جو ہے
اللہ پاک کی معرفت کو سمجھنے کے لیے آپ اس کتاب یا اس تصنیف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نیت آپ کی جو ہے وہی آپ کو فیض دلائے گی۔ جس نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کی نیت کو پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اگر آپ پڑھتے ہیں تو نیت کریں کہ جس طرح اللہ پاک نے ان کو اپنا قرب نصیب جو ہے وہ دیا، ان کو عطا کیا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی اپنا قرب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو نیت جو ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کو آپ کے مطلوب تک پہنچا دے گی۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اور کتاب یا تصنیف کسی بھی ولی اللہ کی پڑھتے ہوئے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شکر کریں، صبر کریں، ولی اللہ سے محبت کریں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، التجا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو ساری جو ولی اللہ کی تصنیف ہیں ان میں کہی گئی ایک ایک بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے گا، اور اس ولی اللہ کا فیض بھی جاری فرمائے گا۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔